گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے سلسلے خوشبوئے کلام رضا میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ امید ہے کہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ آپ اس سلسلے کو دیکھتے ہوں گے اور پیار بھرے انداز میں کوشش کرتے ہوں گے کہ اس سلسلے کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں نا، نعت جو ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، وہ ایمان کو روشن کر دیتی ہے، زندگی عطا کر دیتی ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ بھی امید ہے آپ کے دلوں میں خوشی داخل کر رہا ہوگا اور آپ کے ایمان کو جلا دے رہا ہوگا، زندگی دے رہا ہوگا۔ لیکن اس کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، بلکہ ہمارے اس پروگرام کا ٹائم نوٹ بھی کرتے رہیے گا اور دوسروں تک اس کو شیئر بھی کرتے رہیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی اس سلسلے کو دیکھیں اور امام عشق و محبت کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سلسلے کا فارمیٹ کچھ اس انداز پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے ساتھ ایک نعت خواں اسلامی بھائی کو شامل کرتے ہیں، جو اپنی پیاری آواز میں آقا کریم کی ثنا، آپ کی تعریف ہم کو سناتے ہیں۔ آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں آپ سے، جو آج کے ہمارے اس سلسلے کے گیسٹ ہیں، مولانا ندیم مدنی صاحب سے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ الحمدللہ آپ نے پچھلے سلسلوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ رہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کو آپ تک پہنچایا اور اپنی خوبصورت آواز اور ترنم کے ذریعے، لہجے کے ذریعے آپ کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کی۔ آج جس نعت کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے، آج جس نعت سے ہم سب فیضیاب ہوں گے اور جس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں گے، اس نعت پاک کی بڑی شہرت ہے۔ آپ نے بھی اس کو بار بار گنگنایا ہوگا، لیکن ایسا بھی ہوا ہوگا کہ اس کے میننگز آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے۔ امید ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کی یہ کمی بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک کا مطلب ہوتا ہے روشنی، نورانیت۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں یہ ملتی ہے آقا کریم کے در سے۔ جو بھی چمکا ہے، جس کو بھی نور ملا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، آقا کریم فرماتے ہیں انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور باقی تمام مخلوق یہ میرے نور سے ہے۔
یہ ساری مخلوق کا جو نور ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض یافتہ ہے۔ گویا کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو بھی زمانے بھر میں چمکا ہے آپ ہی کے نور سے چمکا، کیونکہ آپ ہی اصل کائنات اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اب سیدی اعلیٰ حضرت آقا کریم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو پھر اے میرے نور والے آقا، میرا دل جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے اس پر بھی نور کی ایک کرن ڈال دیجئے تاکہ اس میں بھی چمک پیدا ہو جائے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خزانۃ السر وموضع نفوذ الامر فلا ينفذ امر الا منه ولا ينقل الا عنه صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز الہی کا خزانہ اور امر الہی کی جائے نفاذ ہیں۔ کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے۔ یعنی رب تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے اور ان نعمتوں کو تقسیم کرنے والے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی علماء محققین کا نظریہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نعمت جس کو بھی ملی ہے حضور کے دربار سے ملی ہے، یہاں تک کہ رسولوں کو اگر رسالت ملی، نبیوں کو نبوت ملی تو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملی۔ ولیوں کو ولایت، اماموں کو امامت، سخیوں کو سخاوت، بہادروں کو شجاعت، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس شعر کی مزید گہرائیوں کی طرف چلتے ہیں، مزید تہ کی طرف چلتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا آقا کریم نے کیسے کیسے چمکایا ہے۔ آقا کریم کی نظر رحمت حضرت ابوبکر کی طرف پڑی تو وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، آقا کریم کی نظر رحمت حضرت عمر کی طرف پڑی تو وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ میرے آقا کی نظر رحمت حضرت عثمان پر پڑی تو وہ ایسے چمک والے بن جاتے ہیں کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہی دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت علی پر پڑی تو ان میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیں تمام صحابہ اکرام پر آپ کی یہ نورانی نظر پڑی تو اس کا فیضان یوں ملتا ہے کہ سارے صحابہ ہدایت کے ستارے بن جاتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ایک جگہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ آپ دیکھیں تو غور کریں آپ کو پتہ لگے گا ایک معرکہ ہے جس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معرکہ بدر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں تیر لگنے سے ان کے رخسار پر یعنی ان کے مبارک چہرے پر باہر آ گئیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں تیر لگا تو ان کی آنکھوں کے ڈھیلے یہ باہر تشریف لے آئے۔ حضرت قتادہ بارگاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے کس طرح ان پر اپنے نورانیت کا فیضان جاری فرمایا فعادہما مکانہما وبزق فیہما فعادتا تبرقان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کو ان کے خانہ چشم یعنی آنکھ کے خانے میں رکھ دیا، پھر ان پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اسی لیے حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تو یہ بارگاہ نور میں حاضر ہوئے۔ علماء نے لکھا فَبَزَقَ فِيهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَتْ أَصَحُّ عَيْنَيْهِ، کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا
لعاب دہن شریف ان کی آنکھ میں ڈالا تو وہ پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ صحیح ہو گئی۔ حضرت قتادہ کی دونوں آنکھیں بے نور ہو گئیں تو حضور کے فیضان سے دونوں چمک اٹھیں۔ حضرت ابو ذر کی ایک آنکھ بے نور ہوئی تو حضور کی شان تنویر نے اسے پہلی آنکھ سے بھی زیادہ چمکا دیا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مزید سنیں، حضرت حلیمہ سعدیہ ایک گاؤں کی رہنے والی عورت ہیں، گمنام ہیں، انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئیں تو آج جب بھی محفل میلاد ہوتی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آقا کریم نے ان کو ایسا چمکایا جو ایک گاؤں کی رہنے والی عام سی گمنام عورت ہیں، ان کے ذکر کے چرچے آج تک چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کس طرح نور کی خیرات بٹی ہے اور کس کس کو آپ نے منور فرمایا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے عرض کیا حضور ہم گنہگاروں پر بھی نظر رحمت فرمائیے اور ہمارے دلوں کو بھی گناہوں کی بیماریوں سے اجلا کر دیجئے۔ آگے فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مشکل ورڈز کے میننگ، ابر رحمت اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کے بادل، بدوں اس کا مطلب ہوتا ہے برے، برستا نہیں یعنی اترتا نہیں۔ تو گویا کہ امام عشق و محبت یہ فرما رہے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آپ اس طرح گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے میرے پیارے آقا، ہمارے اعمال اگرچہ بہت برے سہی، شاید انہی کو دیکھ کر ہی رحمت کا بادل ہم پر نہیں برستا، تو اے پیارے آقا، اے پیارے نبی، آپ مہربانی فرمائیں اور رحمت کے بادلوں کو حکم دیں کہ ہم گنہگاروں پر بھی رحمت کے چھینٹے ڈالیں تاکہ گناہوں کی گندگیاں ہم سے دور ہو جائیں اور آپ کے نور سے منور و روشن ہو جائیں۔ آگے امام عشق و محبت کچھ یوں فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ خطے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، اے ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ، اللہ تجھے سلامت رکھے کیونکہ تو ہم جیسے غریبوں اور فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ امام عشق و محبت اپنے عشق بھرے انداز میں یوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اے ہمارے آقا کے مدینے، خدا تعالیٰ تجھے تا قیامت سلامت رکھے کہ تو ہم جیسے غریبوں مسکینوں کو پناہ اور ٹھکانہ عطا کرتا ہے۔ یعنی جب ہم غریب اور مسکین لوگ دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، جب دنیا کی ان مشقتوں سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں سکون ملتا ہے، کہیں ہمیں قرار ملتا ہے تو وہ مدینہ ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے شہر مدینہ، تو صرف مالداروں ہی کو پناہ نہیں دیتا بلکہ تو ہم جیسے
غریبوں اور فقیروں کو بھی ٹھکانہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ مزید امام عشق و محبت یوں ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مشکل ورڈز کی میننگ، واللہ اس کا مطلب یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ اللہ کی قسم۔ چشم عالم، چشم عالم کا مطلب ہے ظاہری نظر۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یعنی امام عشق و محبت عقیدہ اہل سنت کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آقا ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن میرے آقا زندہ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا آپ زندہ ہیں، ہاں ہاں آپ کو مردہ کہنے والے خود مردہ ہیں، میرے آقا اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تبھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ معراج کی رات تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ بھلا ہم آپ کی بات مانیں یا منکروں کی بکواس کو مانیں؟ باقی رہا یہ کہ پھر آپ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو کیا باقی ہر چیز جو موجود ہے وہ نظر آتی ہے؟ کیا ہوا، ایمان، عقل، نکیرین یہ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نظر نہ آئے وہ مردہ ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر موجود چیز، ہر زندہ چیز نظر آئے۔ نکیرین جو ہر انسان کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی تو نظر نہیں آتے نا۔ تو جب غلام نظر نہیں آتے تو آقا کیسے نظر آئے؟ میرے آقا آپ نے صرف میری ظاہری آنکھ سے پردہ کیا ہے، دل آپ ہی کے نور سے آباد ہیں۔ بلکہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری بار مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں ایک نعتیہ کلام لکھتے ہیں، جس کا پہلا شعر کچھ یوں ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اب پورا کلام لکھ دیتے ہیں اس شوق میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور دکھائیں گے، سارے حجابات اٹھیں گے اور آقا کریم تشریف لائیں گے، لیکن ابھی دیدار نہیں ہوا۔ آخر میں امام عشق و محبت نے لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے عاجزی کے طور پر کتے لفظ استعمال کیا ہے۔ جب اس عالم میں آپ نے کلام لکھا تو علماء نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے، اور امام عشق و محبت نے اپنی ظاہری نگاہوں سے، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آقا کریم کا دیدار کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسی چیز کی، اسی واقعے کی منظر کشی ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے دو، کہ رستے میں ہے جا بجا
تھانے والے کے راستے میں ہے جب جا تھانے والے. مشکل ورڈز کے میننگز. مجرم کا مطلب ہوتا ہے گناہگار. رستے اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. جا بجا اس کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ. گویا کہ امام عشق و محبت آقا کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں: اے میرے پیارے نبی، میں مجرم قصوروار ہوں اور مجرموں کے پیچھے ہر وقت پولیس والے لگے رہتے ہیں. اسی طرح میرے پیچھے بھی اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے اپنی نگاہ عنایت کیجئے، اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم سے مراد ہے یہاں مکہ اور مدینہ. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہاں موقع سے مراد ہے جگہ. یعنی گویا کہ امام عشق و محبت فرما رہے ہیں کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے نا، یہ اتنا بابرکت ہے، اتنا عظیم ہے، اس کی رفتیں اتنی ہیں کہ یہاں قدم کے بل نہیں چلا جاتا بلکہ یہاں سر کے بل چلا جاتا ہے. آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں. امام عشق و محبت گویا کہ یہ عرض کر رہے ہیں: حرمین شریفین کی سرزمین تو اتنی مقدس اور پاکیزہ ہے کہ بس چلیں تو اس پر قدم رکھ کر چلنے کے بجائے سر کے بل چلا جائے. اولیاء اکرام علماء کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس شہروں کا اس قدر احترام کرتے تھے. کوشش ہوتی تھی کہ اس مبارک شہر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک گلیوں میں ننگے پاؤں چلا جائے. اگر پاؤں کے بل چلنا بھی پڑتا تو چپل پیروں میں نہیں ہوتے بلکہ بنا چپل کے اس مبارک سرزمین پر چلا کرتے. آئیے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہاں الجھنے سے مراد ہے بحث و تکرار کرنا، جھگڑنا. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، یعنی عجیب انکار کرنے والے ہیں، کھاتے بھی انہی کا ہیں اور انہی کی سخاوت کا انکار بھی کیا کرتے ہیں. گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں ان منکروں کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا پر اعتراض کرتے ہیں. گویا کہ امام عشق و محبت یہ فرما رہے ہیں: اے میرے آقا، یہ آپ کی عظمت کے منکرین بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ آپ کا صدقہ کھاتے ہیں اور آپ کے ہی غلاموں سے الجھتے ہیں، نام بھی آپ کے دین کا لے کر لوگوں سے پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور آپ ہی کے خلاف لکھ لکھ کر اپنے نامہ اعمال کی طرح کاغذ سیاہ کر رہے ہیں. اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں: تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. آگے فرماتے ہیں: رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے
گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. مشکل ورڈز کے میننگ: چرچا یعنی شہرہ، دھوم، خاک ہو جائیں یعنی مر جائیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یعنی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا یوں ہی ہوتا رہے گا. دشمن رسول ہزار کوششیں کر لیں کہ آپ کا چرچا کم ہو جائے، لیکن آپ کا چرچا کم نہیں ہونے والا، اس لیے کہ آپ کے چرچوں کو تو بلند رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے خود رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچوں کو بلند کیا ہے، تو پھر کوئی اور کیسے آپ کے چرچے اور ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام عشق و محبت عشق میں ڈوب کر کے فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. امام عشق و محبت اس کلام کا آخری شعر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. مشکل ورڈز کے میننگز: دم اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب. چندرانہ اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اس کی وضاحت کچھ یوں بنتی ہے: امام عشق و محبت کچھ یوں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں: اے میرے آقا کے بھولے بھالے امتی احمد رضا، اپنی سادگی کی وجہ سے کہیں نفس کے دھوکے اور فریب میں نہ آ جانا. تو نے بھی بہکانے اور پھسلانے والے دیکھے ہی کہاں ہیں، اور تو کیا جانے کہ وہ کس کس طرح سے تیرے ایمان پر حملہ آور ہو کر تیرا کتنا نقصان کر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے ذریعے آپ کے ایمان کو چراتے ہوں. تو ایسے ایمان کے چوروں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو امام عشق و محبت کا فیضان عطا فرمائے، اور ہم سب کو نعت پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے.